ہمارے وزیر اعظم صاحب، کپتان صاحب کہتے ہیں کہ میں جہاز اڑا کے لے جاؤں گا، تو ان کو اجازت دی جا سکتی ہے؟ اور ان کی اس تسلی دلانے کے لیے کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے جس لائن کا انتخاب کیا ہے، دنیا میں اس سے بہتر اور کوئی عمدہ لائن ہے ہی نہیں۔ پہلی بات آپ کی خدمت میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدارس کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کی خدمت میں۔ ہمارے ہاں یہ جو موجودہ زمانہ ہے یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور اس فتنے ایسے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور کی نشاندہی فرمائی تھی کہ صبح آدمی کافر ہوگا اور صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہوگا، اور فتنے اس طرح آئیں گے کہ تسبیح کا تاگا ٹوٹ جائے تو یکے بعد دیگرے موتی جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح فتنے لگاتار مسلسل آئیں گے۔ اب یہ سارے شاگرد ہیں اور حافظ ابو زرع بہت بڑے امام ہیں حدیث کے، ان کو یہ شرم آ رہی ہے کہ ان کے سامنے کلمہ طیبہ کی تلقین کیسے کی جائے، تو انہوں نے اس کا ایک حل نکالا کہ چلو ان کے سامنے بیٹھ کر کے تلقین میں میت والی حدیث کا مذاکرہ کر دیں، شاید ان کو یاد آ جائے۔ میں ملتمس ہوں شیخ الحدیث جامع المعقول والمنقول استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں کہ وہ مسند پر تشریف لائیں اور صحیح بخاری کی آخری حدیث شریف کا درس ارشاد فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وشح صدور العلماء بقلائد المتن والأسناد وزين فحول الرجال بالأسناد والاعتماد، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء وظهر الفساد والتبس التبر بالجماد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي سلك بنا سبيل الرشاد، وعلى آله وأتباعه الذين قيدوا أوابد المتون بالأوتاد. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. قال الشيخ الثقة الأمين محمد أمين والشيخ الثقة الأمين عبد الغفار حفظهم الله ورعاهما. أخبرنا الشيخ ولي حسن التنكي عن الشيخ حسين أحمد المدني عن الشيخ محمود حسن الدوبندي عن الشيخ محمد قاسم النانوتوي عن الشيخ الشاه عبد الغني الدهلوي عن الشيخ الشاه محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ الشاه عبد العزيز الدهلوي عن الشيخ الشاه ولي الله الدهلوي. قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم الكردي قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشناوي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني عن الشيخ زين الدين إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن الشيخ سراج الدين الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن مؤلفه أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله وإياهم. قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد درود شریف پڑھ لیں اللہم وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ محترم علماء کرام اور اساتذہ کرام اور عزیز طلباء اور مہمانان گرامی، اکابر علماء کا مجمع ہے، ان کی موجودگی میں آزمائش بھی ہے اور میرا یہ اعزاز بھی ہے، بس یہ ساری ان کی توجہ کی برکت ہے۔ دو تین باتیں مختصر سی آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ اللہ پاک ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ ہم سارے یہ جو ہمارے بچے فارغ ہو رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے، ان کے دور دور سے والدین مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کی اس تسلی دلانے کے لیے کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے جس لائن کا انتخاب کیا ہے، دنیا میں اس سے بہتر اور کوئی عمدہ لائن ہے ہی نہیں، خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اور ان کے اساتذہ کی جو محنتیں ہیں، اللہ پاک ان کو بھی اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ حضرت معتمم صاحب، مولانا عبدالعزیز صاحب، مولانا عبدالغفار صاحب اور دیگر جو بیچارے رات دن ایک کر کے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیسی محنت کے ساتھ انہوں نے ان کو یہاں تک پروان چڑھایا۔ اللہ پاک ان کی ساری محنتوں کو قبول فرما کر ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے اور ان بچوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے موت تک قبول فرمائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلی بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، مدارس کے خلاف ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مدارس کیا کر رہے ہیں۔ پہلی بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدارس کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کی خدمت میں۔ ہمارے ہاں یہ جو موجودہ زمانہ ہے، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور اس فتنے ایسے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور کی نشاندہی فرمائی تھی کہ صبح آدمی کافر ہوگا اور صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کافر ہوگا، اور فتنے اس طرح آئیں گے کہ تسبیح کا تاگا ٹوٹ جائے تو یکے بعد دیگرے موتی جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح فتنے لگاتار مسلسل آئیں گے۔ ایک حدیث میں کقطع اللیل المظلم، جیسے سیاہ اندھیری رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں، جب غروب آفتاب ہوتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر ایک ٹکڑا ختم ہوتا ہے تو دوسرا صبح تک جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ تو آخر زمانے میں اس طرح فتنے آئیں گے۔ ہمارا یہ جو میڈیا کا، سوشل میڈیا کا دور ہے، عجیب و غریب فتنے ہیں۔ اللہ پاک ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے بچوں اور بچیوں کی، خاندانوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ ان فتنوں میں ایک خطرناک فتنہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو یونیورسٹیوں کے، کالجوں کے پڑھے ہوئے، انہوں نے قرآن و حدیث کو بغیر استاد کے خود سمجھنا شروع کر دیا اپنے مطالعے کی بنیاد پر، اور پھر ان کو لوگوں کا مقتدا اور پیشوا بننے کا بھی شوق ہوا تو ضلوا و اضلوا کا مصداق ہوئے، خود بھی گمراہ ہوئے اور خلق خدا کی ایک کثیر تعداد کو گمراہی کے گڑھے میں انہوں نے دھکیل دیا۔ ساری دنیا کے عقلاء کا اس پر اتفاق ہے کہ دنیا کا کوئی بھی فن ہو، چھوٹا فن ہو یا بڑا فن ہو، استاد سے سیکھے بغیر
بندہ اس فن کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتا. یہ جو مشہور ہے نا ہر فن مولا، ہر فن مولا کا معنی ہوتا ہے ہر فن میں ناقص، کہ تھوڑا تھوڑا اس کو کچھ نہ کچھ ہر فن آتا ہے. ہر آن کارے کے بے استاد باشد، یقین دانی کے بے بنیاد باشد. کاتب سے سیکھے بغیر لکھنا تو بڑے دور کی بات ہے، قلم پکڑنے کا صحیح طریقہ بھی آدمی کو نہیں آتا. تو جس طرح دنیا کے دوسرے فنون ہیں وہ استاد کے بغیر، ایک ڈاکٹر صاحب ہے، ایسا ماہر ڈاکٹر ہے کہ 6 مہینوں میں جا کے اس کی تاریخ ملتی ہے. وہ کہتا ہے کہ آج حاجیوں کا جو جہاز جدے جا رہا ہے میں اڑا کے لے کے جاؤں گا. رجسٹرڈ ڈاکٹر ہے، مستند ڈاکٹر ہے. تو کیا خیال ہے آپ کا ایسے ڈاکٹر کو جہاز اڑانے کی؟ چلو ڈاکٹر کو چھوڑو، ہمارے وزیر اعظم صاحب، کپتان صاحب کہتے ہیں کہ میں جہاز اڑا کے لے جاؤں گا. تو ان کو اجازت دی جا سکتی ہے؟ کیوں اجازت نہیں؟ کیونکہ وہ ماہر فن نہیں، آپ کی یہ لائن نہیں ہے. یہ تو پائلٹ ہی جس نے سیکھا وہی اڑا سکتا ہے، لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے. تو جس طرح ڈاکٹر کو، جنرل یا کرنل صاحب کو جہاز اڑانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، قرآن و حدیث کی تفسیر اور تشریح کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ لوگوں کی ایمان کو خطرہ ہے. تو ماہر فن کا ہونا پوری دنیا کے وکلاء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو آدمی ماہر فن ہے اس کی تقلید وہ آدمی کرے گا جس کو فن میں مہارت نہیں ہے. یا خود ڈاکٹر بنو یا پھر کسی ڈاکٹر پر اعتماد کرنا پڑے گا، یا خود ڈرائیور بنو یا کسی ڈرائیور پر اعتماد کر کے اس کی پیچھے گاڑی میں بیٹھنا پڑے گا. تو قرآن و حدیث کے لیے ایک مطلوبہ استعداد کی ضرورت ہوتی ہے. پرائمری کا بچہ ہے اور ایک 40 سالہ پروفیسر، تجربہ کار، ریٹائر ماہر ہے، وہ پرائمری کے بچے کو ایم اے کا مضمون نہیں سمجھا سکتا. یہ ہل چلانے والے کاشتکار کو ایم اے کی کلاس میں آ کر کے بٹھا دیا جائے تو وہ پروفیسر اس کو ایم اے کا، اس کے لیے تو وہ ذہنی سطح چاہیے جو درجہ بدرجہ پڑھتے پڑھتے جب وہ وہاں تک پہنچے گا تو اس کی ذہنی سطح بلند ہو جائے گی، پھر اس کو وہ ایم اے کا مضمون سمجھ میں آئے گا. یہی حال قرآن و حدیث کے جو دقیق اور پیچیدہ مسائل ہیں اس کے لیے بھی استعداد مطلوبہ کی ضرورت ہوتی ہے. 10-12 سال ہمارے یہ بچے لگاتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 16 علوم اور فنون میں جو آدمی ماہر ہو وہ قرآن و حدیث کی گہرائی میں اتر سکتا ہے. 10-12 سال کے بعد جا کر کے ان کی ذہنی سطح ایسی بلند ہوتی ہے کہ آخری 2 سال میں ہم انہیں قرآن کریم کی تفسیر اور حدیث کی تشریح پڑھاتے ہیں. ہمارے مدارس میں ایک تفسیر علماء کا مجمع ہے، بیضاوی شریف پڑھائی جاتی ہے، اور وہ بالکل آخری سال سے پہلے والے سال پڑھائی جاتی ہے جب بچہ 10-12 سال لگا کر کے وہاں تک پہنچ جاتا ہے. پڑھانے والا وہ استاد ہوتا ہے جو سارے علوم اور فنون پڑھا کے وہاں تک پہنچتا ہے، پھر اس کے ذمے بیضاوی کا درس لگتا ہے اور سارا دن پڑھتے ہیں، پورا سال زور لگاتے ہیں اور پورے سال میں جا کر کے بیضاوی شریف کا صرف 1 پاؤ کا نصاب ختم کر پاتے ہیں. ایسا یہ دقیق فن ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کا علمی مقام ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جب ہم ان کے علمی مرتبے کو دیکھتے ہیں تو ہماری ٹوپی نیچے گر جاتی ہے. اس مقام پر ہیں. ان کے بارے میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں جب میں قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر میں پھنس جاتا ہوں تو میرے پاس پرانے اکابر کی لکھی ہوئی 100 تفسیریں موجود ہیں. وہ ساری 100 کی 100 اس ایک آیت کے اوپر میں پڑھ ڈالتا ہوں، لیکن پھر بھی میرا دل مطمئن نہیں ہوتا. وقت میں بھی برکت تھی اور ایمانی قوت، روحانی قوت اور استعداد بھی ایسی، دل پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا. تو پھر میں کسی جنگل بیابان کی بستی کی کسی پرانی غیر آباد مسجد میں چلا جاتا ہوں اور وہاں ٹوٹی پوٹی چھٹائیاں ہوتی ہیں، ان پہ اپنی پیشانی اور جبین رکھ دیتا ہوں اور پھر روتا ہوں اللہ کے سامنے، اے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمانے والے، اے موسیٰ علیہ السلام کو علم عطا فرمانے والے، اے ابراہیم علیہ السلام کو علم عطا فرمانے والے، اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین اور آخرین کے علوم عطا فرمانے والے، میرا سینہ کھول دے اور اپنی اس کتاب کا علم مجھے نصیب فرما. تب جا کر کے کہیں میرا دل اس آیت کے بارے میں مطمئن ہوتا ہے.
تو یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں کہ جو بھی اٹھے. ہمارے ایک مرحوم صدر تھے، جب ریٹائر ہوئے سارے محکموں میں اوپر تک پہنچے. صدارت سے ریٹائر ہوئے تو اخبار میں آیا کہ اب صدر صاحب قرآن کریم کی تفسیر لکھ رہے ہیں. ریٹائر بندہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے دماغ کی ساری چولیں ہل جاتی. اب میں 60 سال میری عمر ہونے والی ہے، ساری لین میری اس میں گزری، تو میں اب کہوں اب میں ڈاکٹر بن کر کے کلینک کھولوں گا. تو قرآن کریم اور حدیث کا جو علم ہے، دین کا علم، اس کے لیے مطلوبہ استعداد کی ضرورت ہے. تو ان بچوں کو 10-12 سال خوب محنت کے ساتھ وہ سارے علوم اور فنون پڑھائے جاتے ہیں جو قرآن اور حدیث کی گہرائی کے لیے ضروری ہیں. جب وہ پڑھنے کے بعد ان کی ذہنی سطح ایسی بلند ہو جاتی ہے تو آخری 2 سالوں میں پھر انہیں قرآن اور حدیث کا وہ دقیق جو فن ہے وہ سکھایا جاتا ہے. دوسرا، مطلوبہ استعداد پیدا کرنے کے بعد پھر ان کی سند جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سلسلہ جا رہا ہے اس سے متصل کر دی جاتی. یہ بھی ان مدارس کی خصوصیت ہے. 4 سلسلے ہیں. ایک سلسلہ نسب ہے جس کو تو ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ کس کے بیٹے ہیں، آپ کے دادا کا نام کیا ہے، پردادا کا نام کیا ہے. اب تو چونکہ چائے اور ڈالڈے کی پیداوار ہے 3-4 سے اوپر تک کسی کو یاد نہیں ہوتے. پرانے زمانے میں ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں کہ جن کو حضرت آدم علیہ السلام تک اپنا پورا نسب نامہ یاد ہوتا تھا. قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے اپنے بیان میں ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک عالم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک جتنے انبیاء دنیا میں ہیں سارے موجود ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی جتنے صحابہ اور تابعین تبع تابعین اور علماء امت کے وہ سارے موجود ہیں، بزرگان دین، غوث، کتب، ابدال. بڑا نورانی مجمع ہے. موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ فرما رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر، آپ نے یہ جملہ کیسے ارشاد فرمایا تھا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہوں گے. امتی جتنا بھی بڑھ جائے بہرحال امتی ہے. نبی کا مقام تو ایسا بلند و بالا ہے کہ سارے امتی مل کر کے اس کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ ساری میری امت کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کو میرے اس بات میں شک ہے تو آپ ان میں سے کسی کا امتحان لے لیں. موسیٰ علیہ السلام نے ایک عالم کی طرف اشارہ فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ. وہ عالم کھڑے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہاں بھی بتاؤ تیرا نام کیا ہے. انہوں نے اپنا نام بتایا. ان کا نام اتفاقاً تھا محمد. پھر اپنے والد کا نام بتلایا، پھر اپنے دادا کا نام بتلایا، پھر اپنے پردادا کا نام بتلایا. بتلاتے گئے یہاں تک کہ آدم علیہ السلام تک اپنا پورا نسب نامہ سنا دیا. موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے. ارشاد فرمایا بھی میں نے تو تم سے تیرا نام پوچھا تھا اور تو نے یہ آدم علیہ السلام تک پورا نسب نامہ سنا دیا، یہ تو میں نے نہیں پوچھا تھا. تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کے پہلے معافی مانگی. اے موسیٰ علیہ السلام، پہلے میں ہاتھ جوڑ کے معافی کی درخواست کرتا ہوں، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں. آپ سے طور پہاڑ پر جب آپ کو نبوت ملی تھی تو اللہ پاک نے سوال کیا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا ہِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں اور بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور بھی کئی کام ہیں میرے سے. تو آپ سے تو اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ آپ اس سے کیا کیا کام کرتے ہیں. سوال تو یہ تھا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. اس کا جواب تو صرف تھا عصایا. ہی بھی زائد ہے، سائل کا سوال کرینہ بن جائے گا مبتدا کے معذوف ہونے پر.
آپ نے اتنا لمبا جواب اس لیے دیا تھا نا کہ آج دو جہانوں کا پیدا کرنے والا، ساری کائنات کا خالق اور مالک متوجہ ہے اور خود مجھ سے بات کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے اور میں جواب دے رہا ہوں اور وہ سن رہا ہے، تو بات جتنی لمبی ہو جائے اتنا ہی مزہ آئے گا۔ محبوبوں کے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے نا، اس کی طوالت کی اپنی لذت ہوتی ہے۔ پیکج کرا کے بھی ختم ہو جاتا ہے، کارڈ لوڈ کرتے ہیں تو بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں ایک کھڑکی کے نیچے کھڑا ہوا تھا اور ساری رات گزر گئی، مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہتا ہے آج ہی تجھے جو ہے نا آدھی رات کو اذان دینے کا موقع ملا تھا۔ تو آپ نے اس لیے بات کو، آج میں گنہگار امتی، خوش قسمتی سے اللہ نے ایک جلیل القدر پیغمبر سے گفتگو کا موقع عطا فرمایا ہے اور وہ پیغمبر خود میری طرف متوجہ ہے، مجھ سے پوچھ رہا ہے، میں جواب دے رہا ہوں، تو میرا دل یہ چاہا کہ میں بولتا رہوں اور آپ سنتے رہیں اور آپ کی توجہ مجھے نصیب ہو۔ تو ایسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں جن کو آدم علیہ السلام تک سلسلہ نسب یاد تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ بغداد میں تشریف لے گئے تو جیسی شہر کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو پولیس والوں نے پکڑ لی۔ پولیس والے ہر زمانے میں ایسی ہوتی ہیں، شروع سے ایسے چلے آ رہے ہیں۔ پولیس والوں نے پکڑ کر کے ہارون الرشید بادشاہ کے دربار میں پہنچا دیا۔ ہارون الرشید نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو امام شافعی اپنا تعارف شروع فرمایا، اپنا نام بتلایا، اپنے والد کا نام بتلایا، اپنے دادے کا نام بتلایا، پردادے کا نام بتاتے گئے، آدم علیہ السلام تک پورا نسب نامہ ہارون الرشید کو سنا دیا۔ تو یہ سلسلہ نسب ہے، جس کا سلسلہ نسب محفوظ نہ ہو تو اس کو کچھ اور کہتے ہیں۔ دوسرا جو سلسلہ ہے نا، وہ سلسلہ سند ہے کہ آپ نے یہ مقدس علم اور مبارک علم کن سے حاصل کیا ہے، اور یہ بھی ان مدارس کی اور قرآن و حدیث والے علم کی خصوصیت ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس اپنی سند محفوظ نہیں ہے، ایک آدھ استاد کا کوئی نام یاد ہوگا۔ انجینئر حضرات کے پاس اپنی سند محفوظ نہیں ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن و حدیث والا جو مقدس اور مبارک علم ہے، اس کی باقاعدہ سند ہے۔ ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے یہ علم حاصل کیا، انہوں نے اپنے اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا، انہوں نے اپنے، یہ سلسلہ اوپر تک پہنچتا گیا، صحابہ تک پہنچا، اور صحابہ کرام نے یہ علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ اس کو کہتے ہیں سلسلہ سند۔ جب کوئی بچہ یا بچی کسی مستند عالم دین سے قرآن اور حدیث شریف کا علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کی یہ جو سند ہے وہ اس سلسلے سے یوں جڑ جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اتصال سند، اس کی سند متصل ہو جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ اس اتصال سند کے اس پڑھنے والے بچے اور بچی کو دو فائدے، اور بھی کئی فوائد ہیں لیکن دو اہم فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے جو انوارات اور برکات اور فیوزات غیر مرئی اور غیر شعوری طریقے سے صحابہ کرام کے سینوں میں منتقل ہوئے تھے، وہ انوارات صحابہ کے سینوں سے تابعین کے سینوں میں منتقل ہوئے، اور وہ انوارات تابعین کے سینوں سے تبع تابعین کے سینوں میں، تو یہ سینہ بسینہ وہ انوارات غیر شعوری طور پر منتقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے۔ اب ہم سے جو بچہ پڑھتا ہے یا بچی پڑھتی ہے تو نظر نہیں آتے، مگر وہ انوارات اس کے سینے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ جن کے دل کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں ان کو وہ انوارات نظر بھی آتے ہیں۔ حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، خیر المدارس کے بانی، ہمارے جو موجودہ وفاق کے بڑے ہیں قاری حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہم، ان کے دادا جان، ان کا یہ واقعہ میں نے پڑھا ہے۔ حضرت نے فرمایا جب ہمارا دورے والا سال شروع ہوا تو میں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ ایک سبق کبھی ناغا نہ ہو، کوئی گھنٹہ چھوٹنے نہ پائے، لیکن بڑے اہتمام کے باوجود مسلم شریف کا ایک سبق صرف 1 گھنٹہ مجھ سے رہ گیا۔ انسان ہے، بڑی میں نے کوشش کی لیکن پھر بھی چھوٹ گیا۔ فرمایا اب شیخ الحدیث بنے بھی زمانہ گزر گیا، برسہ برس گزر گئے،
حدیث کی ساری کتابیں پڑھا لی ہیں، لیکن مسلم شریف کا وہ سبق جس دن آتا ہے جو میں نے اپنے استاد سے نہیں سنا اور پڑھا تھا، تو مجھے انوارات کا زمین و آسمان کا فرق محسوس ہوتا. جن کی دل کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں وہ ایسا ان کو محسوس ہوتا. حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کے والد مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی رحمہ اللہ گنگوئی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے. فرماتے ہیں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں چھوٹی کہ جو ہم نے اپنے استاد سے سنی نہ ہو یا ان کے سامنے پڑھی نہ ہو، یا میں نے پڑھی یا میرے ساتھی نے پڑھی. آپ بیتی میں حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے لکھا کہ جب ہمارا دورہ شروع ہوا تو ایک میں تھا اور ایک میرا ایک ہم سبق ساتھی تھا، اور پڑھانے والا ایک ہی استاد حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندھلوی رحمہ اللہ، اور سارا دن سبق ہوتا تھا. تو ہم نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ ایک تو کوئی حدیث بے وضو نہیں پڑھنی. امام بخاری رحمہ اللہ نے تو ایسا اہتمام کیا ہے کہ ہر حدیث کی فنی تحقیق کرنے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ غسل فرماتے اور پھر 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ ادا فرماتے، اور اس کے بعد اگر دل مطمئن ہوتا تو پھر وہ اپنی کتاب میں وہ حدیث درج کرتے. تو حضرت نے ایسا اہتمام کیا تو چلو ہم وضو کا تو اہتمام کر لینا. تو ہم نے آپس میں معاہدہ کیا کہ کوئی حدیث بے وضو بھی نہیں پڑھنی اور کوئی حدیث استاد سے چھوٹنے نہ پائے. تو پورا دن سبق ہوتا تھا. ہم نے آپس میں معاہدہ کیا کہ جب کسی کو تقاضا ہوگا تو کونی مار کے اٹھ جائے گا تو وہ دوسرا فوراً استاد سے کوئی علمی سوال کر دے گا. استاد جواب دینے میں مشغول ہوگا تو اتنے میں وہ ساتھی وضو کر کے آ جائے گا. سوال کرنے کے لیے بھی کچھ چاہیے. تو کچھ دن تو یہ چلتا رہا، لیکن آخر میں میرے جو والد محترم تھے مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمہ اللہ سمجھ گئے. تو اب جب ہم اٹھتے تو کوئی سوال کرتا تو وہ کہتے چلو تیرے سوال سے کب تک میں لڑوں گا، کوئی لطیفہ تمہیں میں سناتا ہوں. تو لطیفے میں وقت گزر جاتا، اتنے میں وہ ساتھی وضو کر. تو اس طرح لوگوں نے پڑھا ہے. اب یہ جو صاحب ترتیب کو انعام دیا گیا ہے وہ اب میں جانتا ہوں کتنے صاحب ترتیب حقیقی ہیں اور کتنے صاحب ترتیب قانونی ہیں. ایک صاحب ترتیب قانونی ہوتا ہے، ایک صاحب ترتیب حقیقی ہوتا ہے. تو یہ اتصال سند کا پہلا فائدہ کہ وہ انوارات اور برکات ان کے سینوں میں کیا ہو جاتے ہیں، غیر بری طریقے سے منتقل ہو جاتے ہیں. اور اتصال سند کا دوسرا اہم فائدہ پڑھنے والے بچوں کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ اس اتصال سند کی برکت سے انہیں قرآن و حدیث کا صحیح فہم نصیب ہوتا ہے. بس یہ اللہ کی سنت ہے کہ اتصال سند کے بغیر قرآن و حدیث کا صحیح فہم بندے کو خود پڑھے حاصل نہیں ہو سکتا. جس حصے کی تقریر استاد نے کر دی وہ تو سمجھ آ ہی گیا، لیکن جس حصے کی تقریر استاد نہیں کر پایا، وقت کم ہے، سال مختصر، کتابیں لمبی، صرف عبارت پڑھ کے سند متصل ہو گئی، تو جب طالب علم بعد میں وہ کتاب کھول کے دیکھتا ہے تو اس کا سینہ اللہ پاک ایسا کھول دیتے ہیں کہ شروع اور حواشی کی مدد سے وہ بات اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے. اس کے بغیر، استاد کے بغیر صحیح فہم نصیب نہیں ہوتا. ایک امام صاحب مصلی پہ آئے اور ہلنا شروع کر دیا اور بڑے زور سے ہلے پوری نماز میں. جب نماز سے فارغ ہوئے تو مقتدیوں نے پوچھا امام صاحب آج آپ مصلی پہ ہل رہے تھے. وہ غیر مہذب لفظ میں استعمال نہیں کرتا ہوں. تو جب فارغ ہوئے تو مقتدیوں نے پوچھا تو کہا آج میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، وہ حدیث میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تم میں سے جو امام بنے وہ ہل کے نماز پڑھائے. مظاہر حق پڑھی تھی اردو میں، اور اس میں وہ ہلکی جو تھا نا وہ یا مجہول کے ساتھ لکھا ہوا تھا، لمبی یا کے ساتھ. تو ہلکی کو پڑھا ہل کے، تو بذا میں خود حدیث پہ عمل شروع کر دیا. تو جب بندہ استاد سے یہ قرآن و حدیث کا علم حاصل نہیں کرتا تو اس کو حدیث شریف کا صحیح فہم نصیب نہیں ہوتا. یہ اتصال سند کا دوسرا اہم فائدہ ہے. تو ایک تو ان بچوں میں ہم وہ مطلوبہ استعداد پیدا کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اور دوسرا ان کی سند کا وہ اتصال کر دیتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا سلسلہ جڑ جاتا ہے. اور اس کا علماء نے بڑا اہتمام کیا. اب بھی ہمارے استاد محترم ہیں دارالعلوم کراچی میں قاری عبد الملک صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں نے ان سے جمال القرآن پڑھا. وہ نابینے 2 بھائی ہیں، دونوں نابینے اللہ کی شان، اور دونوں قرآن کریم کے حافظ،
درس نظامی کے پورے فارغ التحصیل عالم، سب عاشرہ کے قاری، اور شروع سے دارالعلوم کراچی میں استاد ہیں۔ تیسرا بھائی آنکھوں والا پیدا ہوا اور وہ CNG پہ کام کر رہا ہے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ باجس سے کام لے۔ تو قاری عبد الملک صاحب تقریباً 50 سال کے قریب دارالعلوم میں پڑھا رہے ہیں۔ اب وہ بیچارے معذور ہو گئے، مریض ہو گئے، تو کچھ عرصہ وہیل چیئر پہ کلاس میں جاتے رہے۔ ان کو مدرسے والوں نے ایک معاون استاد دیا، بس قاری صاحب کا کام اتنا ہے کہ وہاں کلاس میں بیٹھ جاتے اور وہ معاون استاد بولتا رہتا، قاری صاحب کے صرف سننے سے بچوں کی سند متصل ہوتی رہتی۔ اب ان کی حالت یہ ہے کہ اب وہ چارپائی پر یوں صاحب فراش ہیں، اپنے گھر میں ہیں اور چارپائی پر یوں لیٹے نیم غنودگی سی کیفیت ہے، کبھی بولتے ہیں کبھی نہیں بولتے، کبھی آنکھ لگ جاتی ہے۔ وہ معاون استاد وہ سب عاشرہ کی قرات کے پڑھنے والے بچوں کو وہاں سے اٹھا کر کے حضرت کے گھر، حضرت کے کمرے میں لے آتا ہے، اور وہاں وہ بچے اس استاد سے پڑھتے رہتے ہیں، استاد پڑھاتا رہتا ہے، قاری صاحب صرف لیٹے ہوئے ہیں۔ تو ان کی سند اس طریقے سے متصل ہو رہی۔ بزرگوں نے ایسا اہتمام کیا اس کا۔ اور تیسرا جو سلسلہ ہے نا، ایک سلسلہ نسب ہو گیا اور ایک سلسلہ سند ہو گیا، اور ایک تیسرا سلسلہ ہے سلسلہ تصوف۔ ایسا نہیں کہ ہر جھنڈی والا جو ہے نا وہ پیر بن جائے، اس کا بھی سلسلہ اوپر تک باقاعدہ جو ہے ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ قرات ہے، یہ جو قاری صاحب کبھی والضحی پڑھتے ہیں، قاری فضل الرحمان صاحب کبھی والضحیٰ پڑھتے ہیں، تو یہ سلسلہ بھی اوپر تک جاتا ہے۔ یہ بھی ایسا کوئی مصنوعی اور اختراعی نہیں ہے۔ بہرحال یہ ساری پہلی بات تھی۔ دوسری بات، امام بخاری رحمہ اللہ نے تراجم ابواب کی جو ترتیب ہے یہ بڑی عجیب قائم فرمائی۔ بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس میں اخلاص والا مضمون امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد پھر پوری کتاب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، پوری زندگی میں آپ نے جو کچھ کیا، کون سا کام کیسے آپ نے ادا فرمایا، وہ سارا پوری کتاب میں کھول کر کے اپنی شرائط کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور آخر میں یہ وزن اعمال والا باب لے کے آئے کہ قیامت والے دن بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے یہ جو امام بخاری کی ترتیب ہے، اس ترتیب میں یہ نقطہ بیان فرمایا کہ امام بخاری اس میں خاص مسئلے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت والے دن ہمارے نیک اعمال اس اعمال والے ترازو میں وزنی ثابت ہوں، تو اعمال میں جو وزن پیدا ہوگا وہ دو چیزوں سے پیدا ہوگا۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے اخلاص، انما الاعمال بالنیات، پہلی حدیث یہ لے کے آئے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص۔ جس کے عمل میں جتنا اخلاص ہوگا قیامت والے دن وہ عمل اس کا اتنا ہی وزنی ثابت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا ایک صحابی ایک مد جو اللہ کے راستے میں خیرات کرے، بعد میں آنے والے قیامت تک آنے والے جو مسلمان ہیں وہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر ڈالیں تو اس ایک مد جو کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے صحابہ کرام کو جو اخلاص والا مقام نصیب ہوا، بعد میں آنے والے جتنے بھی مجاہدے کر لیں ان کو وہ اخلاص والا مقام نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اعمال میں جو جان پڑتی ہے وہ پڑتی ہے اخلاص سے۔ اور دوسری چیز جس کی طرف امام بخاری نے پوری کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان فرمائی، اس میں اشارہ فرمانا چاہتے ہیں اتباع سنت کی طرف۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ کے یہ اعمال، وہ ترازو جو ہے اعمال والا اس میں وزنی ثابت ہوں، تو پھر اتباع سنت کی کوشش کریں۔ جس کا جو عمل جتنا سنت کے قریب ہوگا اتنا ہی اس میں وزن ہوگا قیامت والے دن۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ایک آدمی بیت الخلا جاتا ہے مسنون طریقے سے، سنت کے مطابق اس نے اپنا طبی تقاضا پورا کیا، اور دوسرا آدمی
100 رکعت یا 1000 رکعت نفل پڑھتا ہے مگر پڑھتا خلاف سنت ہے. صوفی کو شوق چڑھا اور اس نے عصر کی نماز کے بعد نوافل شروع کر. تو فرمایا کہ جو انوارات اور برکات اس کے بیت الخلاء جانے والے عمل میں ہے اللہ کے نزدیک، وہ اس کے 1000 رکعت نفل میں نہیں ہوں گے. تو ایک اخلاص ہے جس سے قیامت والے دن اعمال میں وزن پیدا ہوگا، اور دوسرا ارشاد فرمایا کیا ہے؟ اتباع سنت ہے. تیسری بات حدیث کو دیکھ لیں. حدثنا احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارۃ بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ. یہ حضرت ابو زرعہ، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہیں. ان کے نام پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ان سے پہلے بھی ایک ابو زرعہ گزرے، حافظ ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث تھے. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 7 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھیں. جیالے ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ان کے زمانے میں بھی ان کا ایک جیالہ تھا. تو کسی سے اس کی بحث ہو گئی، تو بحث کے دوران قسم اٹھا بیٹھا کہ اگر حافظ ابو زرعہ رازی کو 1 لاکھ حدیثیں یاد نہ ہوں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہیں. جیالے ہوتے ہیں نا ہر زمانے میں. قسم تو اٹھا بیٹھا، بات ہو گئی، لیکن بڑا پریشان. حافظ صاحب کے پاس آیا اور آ کر کے ان کو واقعہ سنایا. تو حافظ صاحب نے کہا بھئی اللہ کے بندے، تم اپنی بیوی کو سنبھال کے رکھو، مجھے اس سے بھی زیادہ حدیثیں یاد ہیں، فکر نہ کرو. ان کا بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے. یہ سند پر بات چلی ہے نا، سند کا واقعہ ہے کہ حافظ ابو زرعہ بیمار ہیں رحمہ اللہ، اور ان کی عیادت کے لیے ان کے کچھ شاگرد آئے، وہ بھی بہت بڑے بڑے محدث ہیں. محمد ابن مسلم، منذر ابن شازان، ابو حاتم، ایسے ایسے محدثین ان کی عیادت کے لیے آئے. ابھی وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ حافظ صاحب پر نزع کی کیفیت طاری ہو گئی. ایسا محسوس ہوا کہ حافظ صاحب کا آخری وقت ہے. اب وہ پریشان کہ حافظ صاحب کا آخری وقت ہے تو ان کو تلقین کیسے کریں. مسئلہ یہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے جس کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. تو آخری وقت میت کو تلقین کرنی چاہیے. تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو مخاطب نہ کر کے کلمہ پڑھو، بیچارہ تکلیف میں ہوتا ہے. اس کے سامنے بلند آواز سے کلمہ پڑھا جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اس کو بھی یاد آ جائے اور اس کی زبان سے بھی آخر میں یہ کلمہ جاری ہو جائے اور اس حدیث کا مصداق بن جائے دخل الجنہ کا. اب یہ سارے شاگرد ہیں اور حافظ ابو زرعہ بہت بڑے امام ہیں حدیث کے. ان کو یہ شرم آ رہی ہے کہ ان کے سامنے کلمہ طیبہ کی تلقین کیسے کی جائے. تو انہوں نے اس کا ایک حل نکالا کہ چلو ان کے سامنے بیٹھ کر کے تلقین میں میت والی حدیث کا مذاکرہ کر دیں، شاید ان کو یاد آ جائے. اس زمانے میں جب تک یہ کتابیں نہیں لکھی گئی تھی تو ہر آدمی جس کو حدیث یاد ہوتی اپنی سند کے ساتھ حدیث سناتا تھا. تو انہوں نے مذاکرہ شروع کیا. محمد ابن مسلم نے ابتدا کی اور اس نے اپنی سند کے ساتھ حدیث پڑھنی شروع کی. حدثنا الضحاک بن مخلد عن عبد الحمید ابن جعفر. اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے. بس ان کا یہ کہنا تھا کہ حافظ صاحب کی زبان کھل گئی. حافظ صاحب فرمانے لگے حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید ابن جعفر عن صالح ابن ابی غریب عن کثیر ابن مرۃ الحضرمی عن معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ. بس اتنا کہنے پائے تھے کہ روح پرواز کر گئی. آخری کلام لا الہ الا اللہ حدیث کی تلاوت میں ہو گئی اور حدیث پوری دخل الجنہ. جس کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یہ ابو زرعہ وہ نہیں ہے، وہ حافظ ابو زرعہ رازی بہت پہلے گزرے ہیں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تابعی ہیں.
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی ہیں، ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 3 سال صحبت نصیب ہوئی، اور فرماتے وَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِشِبْعِ بَطَنِهِ۔ اب لوگ کہتے ہیں بات پہ ابو ہریرہ قال رسول اللہ کہتا ہے، لیکن جب آپ زندہ تھے تو اس وقت یہ سارے بازاروں میں کام میں لگے ہوتے تھے، اور ابو ہریرہ جی بھر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹا رہتا تھا۔ 5374 روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، قیامت والے دن جب بندوں کے اعمال تولنے کے لیے ترازو قائم کیا جائے گا، اس میں یہ بڑے وزنی ثابت ہوں گے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے عرش کے سامنے میزان عدل قائم کی جائے گی، اس کا دایاں پلڑا عرش کے دائیں جانب ہوگا اور بایاں پلڑا عرش کے بائیں جانب ہوگا، اور دونوں پلڑوں میں سے ہر پلڑا اتنا وسیع ہے کہ یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے وہ سارا اٹھا کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ایک ہی پلڑے میں آ جائے۔ اور یہ کلمے اتنے وزنی ہیں کہ جب ایمان والا بندہ ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے ثواب سے وہ میزان عدل کا پلڑا آدھا بھر جاتا ہے، اور جب الحمدللہ کہتا ہے تو بقیہ آدھا بھی بھر جاتا ہے۔ ایسے یہ کلمے وزنی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آخری بات، مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، مفتی اعظم پاکستان، جب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے تو ان کے والد ماجد تھے حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمہ اللہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے دارالعلوم دیوبند کا وہ زمانہ دیکھا ہے جب چپڑاسی سے لے کر شیخ الحدیث تک سارے صاحب نسبت اولیاء ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت مفتی صاحب جب فارغ ہوئے تو ان کے والد مولانا یاسین صاحب رحمہ اللہ ان کو لے کر تھانہ بھون حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں لے گئے کہ میرے اس بیٹے کو آپ مرید فرمائیں۔ بات چیت ہوئی تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے عرض کیا کہ حضرت میں مدرسے والوں نے میرے اتنے ذمہ کام لگائے ہوئے ہیں، اتنا مشغول اور مصروف آدمی ہوں کہ یہ جو بزرگوں والے اذکار ہیں نا یہ میرے بس کی بات نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا بھی کوئی بات نہیں، میں تمہیں مختصر سا وظیفہ بتاتا ہوں، اور وہ مختصر وظیفہ یہ بتایا کہ 2 کام کر لو، ایک تو تکبیر اولیٰ کا اہتمام کر لو، اور دوسرا ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمی کا اہتمام کر لو۔ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ تو آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ بھی اس کا اہتمام کریں، اور یہ وہی وظیفہ ہے جو فقراء غرباء صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا۔ فقراء غرباء نے شکایت کی کہ یہ مالدار ہم سے بازی لے گئے، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ ہم بھی رکھتے ہیں یہ بھی رکھتے ہیں، مگر یہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، غلاموں کو آزاد بھی کرتے ہیں، جہاد میں اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس گنجائش نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل بتاتا ہوں کہ تم ان سے بڑھ جاؤ گے۔ کچھ دنوں کے بعد عمراء کو بھی پتہ چل گیا تو انہوں نے بھی اس پر عمل شروع کر دیا۔ فقراء غرباء پھر شکایت لے کے آئے کہ اللہ کے پیغمبر اب تو وہ بھی ایسا پڑھتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا بذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ وہی وظیفہ ہے جو آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کو غلام کے مانگنے پر بتلایا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے تم دونوں میاں بیوی یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر تسبیحات فاطمی کا التزام کرو۔ اور بزرگوں نے تجربہ لکھا کہ چونکہ انہوں نے تھکاوٹ کی شکایت کی تھی تو یہ پڑھنے والا سارے دن بھر کی تھکاوٹ اس کی تو رات کو بھی سونے سے پہلے اہتمام کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ روایت بیان کی تو ان کے شاگرد انہوں نے بتلایا کہ جب سے آپ نے بتلایا ایک رات بھی ناغا نہیں۔ تو شاگرد نے کہا ولا لیلۃ الصفین،
وہ جو مشہور لڑائی ہوئی تھی آپ کی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس رات بھی تو فرمایا لا لیلۃ الصفین، اس رات بھی یہ وظیفہ مجھ سے چھوٹا نہیں. تو رات کو بھی اس کا اہتمام کریں، اور اس کا اہتمام کرنے سے اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب بندہ صبح بیدار ہوتا ہے تو اس کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، وہ سارے کے سارے صحیح سالم ہوتے ہیں، کسی جوڑ میں کوئی درد نہیں ہے. تو ہر ایک کی سلامتی پر اس کے ذمہ صدقہ واجب ہے. تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے پیغمبر یہ 360 صدقے روزانہ کون کر سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا صدقے کی بہت ساری صورتیں، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، بھولے ہوئے کو راستہ بتانا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، یہ سارے صدقے ہیں. اور سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے. تو اس طرح جب آپ عمل کریں گے تو اس حدیث پر بھی عمل ہوگی، 600 تقریباً بن جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مولانا یعقوب صاحب وقت ہے؟ ہاں جی 5 منٹ ہے. آخری بات کر دوں. آخری بات، چونکہ سارے تھکے ہیں نا، اکثر لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں وہ سو رہے ہیں، طالب علم کچھ جاگ رہے ہیں، لیکن چونکہ نام نہیں آتا پورے سال ہمیں سونے والوں سے واسطہ پڑتا ہے. تو آپ کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے آخری بات سے پہلے لطیفہ ہے، پھر وہ آخری بات طلباء سے کرنی ہے اور علماء بھی ان کے لیے بھی کام کیے. لطیفہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں ایک آدمی جو ہے سفر پر روانہ ہونے لگا تو اس کے پاس بہت بڑی رقم تھی، پیسے تھے یا سونا چاندی تھا. تو اس نے اپنے ایک دوست کے پاس امانت رکھوانے کا سوچا. اس کے پاس گیا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، کئی مہینے مجھے لگ جائیں گے، تو یہ میں آپ کے پاس امانت رکھ کے جانا چاہتا ہوں. اس نے امانت رکھ لی، یہ سفر پہ چلا گیا. واپس آیا کچھ مہینوں کے بعد اپنے کام کاج سے، گھر میں آرام کیا. جب تھکاوٹ اتری تو اس آدمی کے پاس گیا اپنی امانت کا مطالبہ کرنے. دعا سلام ہوا اور کہا کہ میں آپ کے پاس جاتے وقت اتنی امانت رکھ کے گیا تھا، اب مجھے وہ واپس کرنا چاہیے مجھے. تو اس نے صاف کوئی لکھت پڑھت ہوئی نہیں تھی، گواہ تھے نہیں، تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ بھئی آپ تو میرے دوست ہیں، ملنے تو آئے تھے، مگر مجھے امانت یاد نہیں، کب آپ نے امانت رکھوائی تھی اور میں نے کہاں رکھی تھی مجھے یہ بھی یاد نہیں. اب یہ بیچارہ حیران پریشان. غور سے سنیں گے تو اگلی بات اب سمجھ میں آئے گی. یہ حیران پریشان گھر آ کے بیٹھ گیا، سوچتا رہا. اس نے کہا کہ چلو قاضی صاحب کو تو جا کے بتاؤں. اس شہر کا جو قاضی تھا، اس نے قاضی صاحب کو یہ سارا واقعہ جا کے سنا دیا. اس زمانے کے قاضی اور عہدیدار جو حکومتی عہدوں پر ہوتے تھے نا، وہ بڑے پڑھے لکھے، بڑے سمجھدار، ماہر نفسیات، حکمت اور بصیرت والے. یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے کہ ہمیں سارے دین اور دنیا دونوں سے بے بہرے ملے. قاضی صاحب نے کہا تم گھر میں جا کے بیٹھ جاؤ، کسی سے تذکرہ مت کرنا، کچھ دنوں کے بعد میں تمہیں بلاؤں گا. قاضی صاحب سوچتا رہا. کچھ دن، 2-3 دن گزرنے کے بعد اس آدمی کو فوراً نہیں بلایا تاکہ اس کو شک نہ پڑے. کچھ دن گزرنے کے بعد اس امین صاحب کو بلایا جس کے پاس یہ امانت رکھوا کے گیا تھا. اس کو بلا کر کے بٹھایا، گپ شپ لگائی، چائے شے پلائی اور کہا بھئی فلاں جو شہر ہے نا، فلاں شہر کے قاضی کو حکومت معزول کرنا چاہتی ہے اور ان کو متبادل بندے کی تلاش ہے. انہوں نے میرے ذمہ لگایا کہ ہمیں کوئی آدمی تلاش کر کے دے، اور میں آپ کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ اگر آپ کا میں نام لے دوں تو کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ قاضی بننا پسند کریں گے؟ آپ سوچیں. 2-3 دن کے بعد آ کے مجھے بتلائیں. 3 دن یا 4 دن بتلائے. بہرحال وہ چلا گیا. اب وہ اسی خیالی پلاؤ میں کہ میں قاضی بننے والا ہوں. راتوں کی اس کی نیند بھی اڑ گئی. ادھر وہ گیا تو 1 آدھ دن کے بعد اس نے اس بندے کو جس کے پیسے تھے اس کو بلایا، قاضی صاحب نے، اور قاضی صاحب کو کہا کہ اب جا کے اس آدمی سے اپنے پیسوں کا مطالبہ، اپنی امانت کا مطالبہ کرو. یہ گیا، یہ آدمی اس کے پاس گیا، جیسے ہی گیا تو وہ کھڑا ہو گیا. اس نے استقبال کیا، معانقہ کیا، مصافحہ کیا، بڑے اکرام کے ساتھ بٹھایا اور کہا یار وہ تو جب چلا گیا تھا تو مجھے یاد آیا کہ تو واقعتاً میرے پاس امانت رکھوا کے گیا تھا اور وہ فلاں جگہ پڑی ہے. ہے. اٹھا کر کے اس کے حوالے کی لے کے چلا گیا.
یہ چلا گیا، 4 دن گزرنے کے بعد وہ آیا، وہ امین صاحب آئے اسی امید میں کہ اب میرا نام فائنل ہونے والا ہے. تو قاضی صاحب کے پاس جب آیا تو آ کر کے تذکر ایسے لگاؤں گا میں تجھے. تو حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے جب علماء طلباء میں بیان کرتے تو پہلے ان کو یہ واقعہ سناتے، کہتے اس واقعے سے کیا مستنبط ہوا؟ اس واقعے سے یہ مستنبط ہوا کہ جب کسی آدمی کو کوئی بہت بڑا عہدہ، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی چیز اللہ کی طرف سے ملنے والی ہو تو اس کی نظر اونچی ہو جاتی ہے، اس کی نگاہ بلند ہو جاتی ہے. معمولی چیزیں اس کی نگاہ سے گر جاتی ہیں، ان کی کوئی ویلیو، کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ایک کو وزیر اعظم بنانے والے ہیں تو اب وہ یہ نہیں چاہے گا کہ مجھے یونین کونسل کا ممبر بننا ہے. گندے اخلاق، گندی عادات، یہ ساری چیزیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. تو عزیز طلباء اور علماء، اللہ پاک نے آپ کو یہ علم کی دولت عطا فرمائی ہے، ایسی علم کی دولت جو اللہ پاک کی اپنی خاص صفت ہے، انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہے. اب آپ ایاز قدر خود بشناس. اب یہ گندی حرکتیں، گندے اخلاق، گندی عادات، حسد، بغض، کینہ، خاندان میں جا کے لڑائی جھگڑا کرنا، تم لوگوں کے مقتدا اور پیشوا بن کے جانے والے، یہ ساری چیزیں اب آپ کی زندگیوں سے نکل جانی چاہیے. بہت بڑا مقام ہے آپ کا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے تفسیر مظہری کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک سارے علماء، سارے انسانوں کو ایک میدان میں جمع فرمائیں گے اور ان میں سے پھر علماء کو ایک ممتاز مقام پر اکٹھا فرمائیں گے اور ارشاد فرمائیں گے کہ میں نے اپنا یہ علم و حکمت تمہارے سینوں میں اس لیے نہیں رکھا تھا کہ میں تمہیں عذاب دینا چاہتا تھا، جاؤ میں نے تم سب کی مغفرت کر دی. یہی مضمون حضرت ثعلبہ ابن حکم رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے. تو تمہارا بڑا اونچا مقام ہے، اپنے اس مقام کی قدر کرنا، اس کا خیال کرنا. اللہ پاک ہم سب کو اپنی اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور موت تک اللہ پاک ہمیں اسی لین سے وابستہ رکھے اور دین کی یہ خدمت اللہ پاک بغیر کسی معذوری کے ہم سے لیتا رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.